بیٹا چاہیے تو یہ تسبیح ابھی لکھ لیں، وہ خفیہ عمل جو آج تک کسی نے نہیں بتایا۔ قسم لے لو بیٹوں کی لائن لگ جائے گی، ایسا وظیفہ جو پتھر پر بھی اثر کر دے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں، اگر آج آپ اس ویڈیو تک پہنچ گئے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کی برسوں کی مراد پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ اللہ کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا، بلکہ وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کی جولیاں بھرنے کے۔ میں جانتی ہوں کہ بیٹے کی تمنا میں آپ نے کتنی راتیں رو کر گزاری ہوں گی اور کتنے تانے سنے ہوں گے، لیکن آج میں آپ کو وہ خفیہ تسبیح بتانے جا رہی ہوں جس کے بارے میں آج تک کسی نے کھل کر بات نہیں کی۔ یہ وہ عمل ہے جس نے پتھر جیسی سخت تقدیروں کو بھی بدل کر رکھ دیا ہے اور بانجھ پن جیسے لفظ کو زندگی سے مٹا دیا ہے۔ میں آپ کو صرف ایک تسبیح نہیں بتاؤں گی، بلکہ اسے ایک خاص طریقے سے کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھنے کا وہ طریقہ سمجھاؤں گی جو نسلوں کی محرومی کو اسی سال بیٹے کی خوشخبری میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ اس کی برکت سے اللہ بیٹوں کی بارش کر دیتے ہیں اور آپ کی گود کبھی خالی نہیں رہتی۔ بس آپ نے ایک ایک بات کو غور سے سننا ہے اور ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا، کیونکہ اس تسبیح کو لکھنے کا ایک خاص وقت اور اسے پاس رکھنے کی کچھ کڑی شرائطیں جو اگر آپ سے چھوٹ گئی تو عمل کی تاثیر ویسی نہیں رہے گی جیسی ہونی چاہیے۔ تو دل تھام کر بیٹھیں اور مکمل یقین کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھیں، کیونکہ آج آپ کی زندگی کا وہ موڑ آنے والا ہے جہاں سے آپ کی ہر دعا قبولیت کا درجہ پائے گی اور آپ اسی سال خوشیوں بھری گود کے ساتھ شکرانے کے سجدے کریں گی انشاءاللہ۔ ناظرین، دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر یا کوئی بھی دعا اس وقت تک اثر نہیں کرتی جب تک آسمان سے اللہ کا حکم نہ ہو جائے، اور اللہ کا حکم تب ہوتا ہے جب بندہ عاجزی کے ساتھ اس کے کلام کا سہارا لیتا ہے۔ تو جو تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ کوئی معمولی لفظ نہیں، بلکہ ایک ایسی چابی ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایسی عورتوں کو دیکھا جنہیں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، جن کی بیٹیوں کے بعد بیٹی ہی ہو رہی تھی اور سسرال والے باتیں کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اس خاص طریقے سے یہ الفاظ لکھ کر اپنے پاس رکھے، اللہ نے ان کی گود میں چاند جیسا بیٹا ڈال دیا۔ آپ کو شاید لگ رہا ہوگا کہ کیا صرف لکھنے اور پڑھنے سے ایسا ممکن ہے؟ تو یاد رکھیں، جس رب نے بنجر زمین سے ہریالی پیدا کی، جس رب نے حضرت مریم کو بن باپ کے بیٹا دیا، وہ آپ کی ایک پکار پر آپ کو وارث کیوں نہیں دے گا؟ بس آپ نے اپنا حوصلہ ٹوٹنے نہیں دینا اور نہ ہی کسی کی باتوں میں آ کر مایوس ہونا ہے، کیونکہ آج جو تسبیح آپ کے سامنے آنے والی ہے وہ برسوں کا نچوڑ ہے، اور اسے بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ کوئی بھی ماں بیٹے کی حسرت لے کر نہ جیے۔ تو اب میں آپ کو وہ وقت بتانے لگی ہوں جس میں اس عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جاتی ہے، اور وہ طریقہ جس سے یہ تسبیح آپ کی زندگی بدل دے گی۔ اس لیے اب آپ جو ہیں ایک ایک لفظ کو بہت غور سے سنیے گا، تو آپ اس عمل کی مکمل ترتیب اور تسبیح کا طریقہ غور سے سن لیں تاکہ کوئی بھی غلطی نہ ہو۔ اس عمل کے لیے کسی خاص دن یا تاریخ کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، آپ جس دن بھی چاہیں پورے یقین کے ساتھ اسے شروع کر سکتی ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ کسی بھی وقت باوضو ہو کر ایک سفید صاف کاغذ لینا ہے اور اس پر زعفران یا کسی بھی پاک روشنائی والے پین سے 70 بار یا وارثو لکھنا ہے، اور اس کے بالکل نیچے ایک بار یہ قرآنی دعا، ربی لا تذرنی فردوں وانت خیر الوارثین، آپ نے یہ دعا لکھنی ہے۔ جب آپ یہ لکھ چکیں تو اس پر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر دم کر دیں، یعنی اس کاغذ پر۔ پھر اس کاغذ کو تویز کی طرح بنا کر اپنے پاس محفوظ کر لیں، یعنی اس کو تویز کی جس طرح تویز ہوتا ہے اس طرح بنا کر آپ نے جو ہے محفوظ کر لینا اور اپنے سیدھے بازو پر باندھ لیں۔ یہ کاغذ آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نام کی برکت کو آپ کے قریب رکھے گا۔ اس کے بعد اصل کام آپ کی زبان کا ہے۔ آپ نے پورا دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا کسی بھی نماز کے بعد بلا تعداد یعنی گنتی کے بغیر اپنی زبان پر یا وارثوں کا ورد جاری رکھنا ہے۔ خاص طور پر جب رات کو سونے لگیں تو اپنا سیدھا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ کر صرف 21 بار یہی نام پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینے۔ یہ ترتیب آپ نے تب تک جاری رکھنی ہے جب تک اللہ آپ کو خوشخبری نہ سنا دے، اور میرا ایمان ہے کہ اس اسم مبارک کی برکت سے اللہ اسی سال آپ کی جولی بیٹے سے بڑھ دے گا انشاءاللہ۔ تو جانے سے پہلے ایک بہت اہم بات جو آپ سب کے ذہن میں ہوگی وہ یہ کہ کیا یہ عمل صرف وہی کریں جنہیں خوشخبری کا انتظار ہے؟ تو یاد رکھیں یہ عمل وہ تمام بہنیں کر سکتی ہیں جو ابھی حاملہ نہیں ہیں، تاکہ اللہ انہیں صاحب اولاد کرے، اور وہ بہنیں بھی جو حاملہ ہیں یعنی پریگنٹ ہے وہ بھی اس تسبیح کو ضرور پڑھیں اور اس کاغذ کو بھی لکھ کر ضرور اپنے پاس رکھیں تاکہ اللہ انہیں تندرست و توانا بیٹا عطا فرمائے۔
تو میری ان تمام بہنوں کے لیے جو کمنٹس میں دعاؤں کی اپیل کرتی ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے آپ سب کے نام تو یاد نہیں رہتے، لیکن میں آپ کے ایک ایک کمنٹ کو پڑھتی ہوں اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ میں جب بھی نماز پڑھتی ہوں، مسلے پر بیٹھ کر اپنی ان تمام بہنوں کے لیے دل سے رو کر دعا کرتی ہوں، جن کی جولیاں خالی ہیں یا جن کے گھر میں بیٹے نہیں ہیں، کہ میرے پروردگار جتنے بھی ہاتھ اس وقت تیری برگاہ میں اٹھے ہیں، ان سب کو اولاد نرینہ کی خوشی نصیب فرما اور ان کے گھر کو بیٹوں کی نعمت سے آباد کر دے، اور جو بھی میری بہنیں بے اولاد ہیں، اللہ ان کو بھی اولاد سے نوازے اور بیٹوں سے نوازے، آمین۔ تو اگر آپ کو میری یہ کوشش اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اسے اپنی ان بہنوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جو پریشان ہیں، اور میرے چینل فاطمہ اردو سٹوریز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہم نیکی کے سفر میں جوڑے رہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔